محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لجپال جدا رکھوالا لجپال جدا رکھوالا ان کون مٹا والا ان کون مٹا والا ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاوڑ والا ہے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا سب سے اولا لا ہمارا نبی سب سے اولا لا ہمارا نبی سب سے بالا لا ہمارا نبی سب سے بالا لا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دوسرا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ رب العالمین حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب ارتقار آمینہ کے لال اللہ کے پیارے امت پیارے فخر بنی آدم امام الانبیاء فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نذرانہ عشق و محبت پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم عزت دلائے محبت دلائے
سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور جمعے کا دن بھی ہے۔ ہم نے آج نماز جمعہ بھی ادا کی ہے اور ہمارا اس بات کے اوپر کامل ایمان ہے، یقین والا ایمان ہے۔ کوئی ایسا ایمان نہیں ہے کہ جس کے اندر ہمیں کوئی شائبہ ہو یا شک ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا یا پتہ نہیں مقبول ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارا اس بات کے اوپر کامل ایمان ہے کہ جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذکر خیر کرتا ہے تو رب کائنات اس بندے کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، تو آج ہم قرآن اور صاحب قرآن کا تذکرہ کریں گے۔ آپ غور کریں کہ قرآن کی شان ہے، قرآن بڑی عظمتوں والی کتاب ہے، قرآن بڑی عظمتوں والی کتاب ہے، بڑی نئی یہ کتاب چھپ کے آئی ہے، دنیا کی 100 عظیم کتابیں۔ اس کے رائٹر کا نام ہے ستار طاہر۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے کہ دنیا کی 100 عظیم کتابیں، اور اس نے جس کتاب کو سب سے مقدم رکھا ہے، جس کتاب کو سب سے پہلے وہ لے کے آیا ہے، بے شمار اس نے کتابیں پڑھی ہیں، بے شمار لٹریچر اس نے پڑھا ہے، اور تب جا کے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دنیا کی 100 عظیم کتابیں کون سی ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ دنیا کی 100 عظیم کتابیں نکالنے کے بعد پھر اس نے درجہ بندی کی ہے کہ کس کتاب کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، کس کتاب کا مقام کتنے نمبر پہ ہے۔ آپ کو مبارکباد ہے کہ اس بندے نے جس کتاب کو سب سے مقدم رکھا ہے وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کو سب سے مقدم رکھا ہے۔ عزیزان گرامی اگر آپ ذرا غور کریں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، ہمارا ایمان بھی ہے اور اس چیز سے مبارکہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا، من قرأ حرفا، کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو رب کائنات ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب الف اور لام اور میم یہ کتنے حرف ہوئے؟ 3۔ کتنے حرف نظر آ رہے ہیں؟ 3 ہیں۔ کتنے حرف نظر آ رہے ہیں؟ 3 نظر آ رہے ہیں۔ تو کتنی نیکیاں ملنی چاہیے؟ 30۔ کتنی نیکیاں ملنی چاہیے؟ 30۔ لیکن مفسرین کرام نے اور علماء کرام اور محدثین کرام نے لکھا ہے کہ الف ایک الگ حرف ہے اور الف کے اندر آگے 3 حرف پائے جاتے ہیں، لام ایک الگ حرف ہے، لام کے اندر آگے 3 حرف پائے جاتے ہیں، میم ایک الگ حرف ہے، میم کے آگے 3 حرف پائے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ الف لام میم پڑھنے سے بندے کو فقط 30 نیکیاں نہیں مل رہی بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بندے کو 90 نیکیاں عطا فرمائی جا رہی ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے عزیزان گرامی قدر قرآن کتنی بابرکت کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے آغاز میں فرمایا لا ریب فیہ، اس قرآن میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اس قرآن میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ اب آپ قرآن سے جس عقیدے کو پکڑیں گے، قرآن سے جس بات کو پکڑیں گے تو ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا یقین اور زیادہ پختہ ہو جائے گا کہ جو چیز قرآن میں آ گئی وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کا نظم و نسق بدل سکتا ہے، نظام کائنات بدل سکتا ہے، لیکن جو لفظ آمنہ کے لال کی زبان سے نکلے وہ لفظ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے، وہ لفظ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اور جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے لیا ہے اس قرآن کا بھی کوئی لفظ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ذاکرانی کا اور ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ دنیا کے اندر انسان بے شمار چیزیں بناتا ہے اور ان چیزوں کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، بندہ جوان ہوتا ہے،
کوئی چیز بناتا ہے، بندہ برا ہو جاتا ہے، اس چیز کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے، اس چیز کو نیا کرتا رہتا ہے، بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ چیز پیچھے رہتی ہے، وقت آتا ہے، وقت کے حالات کے ساتھ ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے، وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ لٹریچر کی بات دیکھ لیں، کئی لوگوں نے کتابیں لکھی اور وقت کے ساتھ وہ کتابیں ختم ہوتی گئی، لیکن 1450 سال بیت گئے، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک قرآن کا ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ رضوان گرامی کے اندر اب ذرا بات دل کے کانوں سے سنیے گا۔ آج اس زمانے کے اندر میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم کا پہاڑ ڈایا جا رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کو جو مارا جا رہا ہے، ایک وقت وہ بھی تھا کہ مسلمان کا بچہ اپنے گھر سے نکلتا تھا تو اپنی زبان کے اوپر قرآن کی تلاوت جاری کیے ہوئے تھا۔ عزیزان گرامی قدر، علاء خان نے جب بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس نے بغداد کو فتح کر لیا تو کیا کہا اس نے اپنے وزیر کو؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے سارے لٹریچر کو اٹھاؤ، مسلمانوں کی ساری کتابوں کو اٹھاؤ اور دریائے دجلہ کے اندر پھینک دو۔ ساری کتابوں کو اٹھایا گیا، دریائے دجلہ کے اندر پھینک دیا۔ عزیزان گرامی قدر، وہ دریائے دجلہ جس کا پانی سفید تھا، اور جب کتابیں پھینکی گئی نا تو کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے پانی سیاہ ہو گیا تھا۔ سارے کا سارا علم، مسلمانوں کی ساری کتابیں اٹھا کے دریائے دجلہ کے اندر پھینک دی گئی اور پل بن گیا۔ لوگ یہاں سے وہاں جا رہے تھے۔ رات کو علاء خان اپنے وزیر کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا بتاؤ کہ ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو اس کا وزیر کہنے لگا ایک چیز رہ گئی کہ مسلمان جو قرآن پڑھتے ہیں نا، ہم نے قرآن کے نسخے اکٹھے کرنے ہیں اور صبح ان کو پھینکنا ہے۔ تو اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ جاؤ صبح اپنے لشکر کے لوگوں کو بھیج دو کہ وہ مختلف علاقوں میں چلے جائیں، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچ جائیں، اور جہاں سے قرآن کا نسخہ ملتا ہے، قرآن ملتا ہے، اس کو لے آؤ، ہم ختم کر دیں گے اور مسلمانوں کا قصہ تمام کر دیا جائے گا۔ علاء خان صبح اٹھتا ہے اور بات کرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے باغ کے اندر ٹہل رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے ایک لڑکپن نوجوان بچہ سامنے سے آ رہا ہے، وہ اچھل رہا ہوتا ہے، وہ کود رہا ہوتا ہے اور اپنی زبان کے اوپر کچھ گنگنا رہا ہوتا ہے۔ علاء خان رک جاتا ہے، اس بچے کو اپنے پاس بلاتا ہے، بچے کو بلا کے کہتا ہے بیٹا ادھر آؤ ذرا بات سنو، تم کیا پڑھ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بچہ کہتا ہے میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ علاء خان سے پکڑتا ہے، کہتا ہے سلاوت رہا مجھے اللہ کا قرآن، کیا پڑھ رہے تھے؟ بچہ انہی پاؤں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے، پورا ایک پارہ سناتا ہے، وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ علاء خان کہتے ہیں آگے پڑھو نا، بس ختم، اس سے آگے نہیں آتا۔ تو بچہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ میں انہی پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کے محمد کے صدقے تمہیں سارے کا سارا قرآن سنا سکتا ہوں۔ علاء خان واپس آ جاتا ہے اور اپنے وزیر کو آ کے کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے دشمن کو جلا سکتے ہیں، ہم مسلمانوں کے دشمن کو دریا خود کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کے سینوں کے اندر قرآن چھپا ہوا ہے، جو ان کے سینوں کے اندر قرآن موجود ہے، ہم اس قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے ارادے سے رک جاتا ہے، اور یہی بات اقبال نے 14 صدیاں گزر جانے کے بعد کہی تھی۔ اقبال جب یورپ میں گیا اور یورپ کے حالات دیکھ کے واپس آیا نا، تو اقبال کہتا ہے میں لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، میں یورپ والوں کو دیکھ کے آیا ہوں، ان کو کوئی غرض نہیں تمہاری عبادت سے کہ تم جو کچھ مرضی کرو، انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اقبال یہ کہتا ہے کہ میں یورپ سے آیا ہوں، مغرب سے آیا ہوں، تو میں وہاں کے لوگوں کے حالات دیکھ کے آیا ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سینوں سے عشق مصطفیٰ کو نکال دیا جائے، اگر عشق مصطفیٰ نکل گیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ رضوان گرامی قدر، آج کا زمانہ یہ آ گیا ہے کہ آج مسلمانوں کو دوبارہ ان
کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کو بیدار کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، اور عمر بن عبدالعزیز وہ خلیفہ ہے کہ جب آپ خلافت کے اوپر متمکن ہوئے نا تو زمانے دیکھا کہ لوگوں کو عمر فاروق کا زمانہ یاد آ گیا۔ عمر بن عبدالعزیز جو جاؤ حشمت کے ساتھ رہنے والے تھے، جاؤ جلال کے ساتھ رہنے والے تھے، سب کچھ ترک کیا۔ شاہ روم کے پاس اپنے قاصد کو بھیجا کسی کام سے، تو قاصد گیا، تو جب قاصد شاہ روم کے محل میں داخل ہوتا ہے تو قاصد اپنا رکعہ پڑھ کے سناتا ہے۔ رکعہ پڑھنے کے بعد وہ قاصد محل سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو زندان کی طرف سے، جیل خانے کی طرف سے، قید خانے کی طرف سے اسے قرآن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کی آواز سنائی دیتی ہے تو چپکے چپکے زندان کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور جب وہ قرآن پڑھتا ہے نا تو پتھر سے پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں، اور قرآن اس انداز سے پڑھتا ہے کہ ہر بندہ تڑپ جاتا ہے۔ تو قاصد کہتے ہیں میں اس نوجوان کے پاس گیا، میں نے اسے جا کے سلام کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ اس نے کہا خیر ہے نا، شاہ روم کے دربار کے اندر کوئی مسلمان آیا ہے؟ آج شاہ روم کے دربار میں کوئی مسلمان کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ کہاں سے اسلام کی آواز آئی؟ تو وہ قاصد کہنے لگا میں یہی تو دیکھ رہا ہوں کہ شاہ روم کے محل سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ ذرا غور سے سنیے گا، آج ہمارے نوجوان موبائل تو استعمال کرتے ہیں لیکن قرآن کھول کے نہیں پڑھتے۔ ہمارے دن مہینے سال بیت جاتے ہیں، ہمیں لمحے، ہمیں وہ وقت یاد کرنا چاہیے جب ہمارے آبا و اجداد قرآن کے ساتھ محبت کرتے تھے، قرآن کھول کھول کے پڑھتے تھے۔ اور ہمیں اپنی ذات کے اوپر بھی غور کرنا ہوگا کہ ہم کتنی مدت ہو گئی کہ ہم نے قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا، ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کے نسخے کو کھول کے اپنی آنکھوں کے ساتھ مس نہیں کیا۔ عزیزان گرامی قدر، وہ نوجوان جب تلاوت کر رہا تھا تو وہ قاصد کہنے لگا بتاؤ نا، وہ کہنے لگا میں اس علاقے میں آیا، شاہ روم کے پاس آیا، اور یہاں پہ میری آواز سن کے لوگ میرے قریب ہو گئے۔ جب لوگ میرے پاس آئے نا تو پھر کیا ہوا، شاہ روم کو پتہ چل گیا کہ ایک مسلمان آیا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ تو شاہ روم نے کیا کہا، مجھے قید کیا اور مجھے کہا کہ آج کے بعد تو قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا۔ تو میں نے کہا نہیں، میں قرآن پڑھوں گا۔ میں اپنی عادت سے باز نہ آیا، میں نے قرآن کی تلاوت کی۔ تو شاہ روم نے حکم دیا اس کی دونوں آنکھیں نکال دی جائیں، دونوں آنکھیں نکال دی جائیں۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی قدر، اس نوجوان کی دونوں آنکھوں کو نکال دیا جاتا ہے اور اسے کال کوٹری کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، وہ پھر بھی قرآن ہی پڑھ رہا تھا۔ اور قاصد دل ڈوبے کے ساتھ، رنج دل کے ساتھ، رنجیدہ دل کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کے پاس آتا ہے۔ سارا معاملہ سنانے کے بعد قاصد کہنے لگا جناب میں نے واقعہ بڑا عجیب دیکھا ہے، میں نے ماجرا بڑا عجیب دیکھا، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک قیدی ہے جس کی آنکھیں کوئی نہیں، جو نبینا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا، لیکن جب قرآن پڑھتا ہے تو در و دیوار ہلا دیتا ہے، جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہر چیز کام جاتی ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جب یہ بات سنتے تو کام جاتے ہیں، تو آپ فوراً کاغذ اور پینسل منگواتے ہیں اور رکا لکھتے ہیں، اور شاہ روم کے سامنے جو رکا لکھا جاتا ہے اس کے نام پہ آپ لکھتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز شاہ روم تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تمہارے پاس جو مسلمان قیدی قید ہے، جو نبینا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کے اوپر تم ظلم و ستم ڈال رہے ہو، میں عمر بن عبدالعزیز تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ پوری عزت اور تقریم کے ساتھ اس کو فوراً میرے محل کی طرف مدینہ المنورہ کی طرف روانہ کیا جائے، اور اگر تم باز نہ آئے، تم نہ کے اس بات سے، تو میرا لشکر جلال کا ایک سپاہی تیرے محل کے اندر داخل ہو رہا ہوگا اور اس لشکر کا آخری سپاہی میرے محل سے نکل رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، وہ رکا وہاں پہ جاتا ہے، وہ رکا پہنچنے کے بعد شاہ روم فوراً بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ اس قیدی کو روانہ کرتا ہے۔ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، عمر بن عبدالعزیز کہاں پہ بیٹھے ہیں اور شاہ روم کو خط لکھ رہے ہیں۔ یہ خط کے اندر روب کہاں سے آیا تھا؟ محمد مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے آیا تھا، قرآن پڑھنے کی وجہ سے آیا تھا، نماز پڑھنے کی وجہ سے آیا تھا۔ یہ ساری جرأت، یہ سارا استقرار، یہ ساری حمیت کہاں سے آئی تھی؟ محمد مصطفیٰ علیہ
بندے کو عام نہیں رہنے دیتا، رب کائنات اپنے بندے کو خاص بنا دیتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ آخری بات، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا بیمار ہے، حضرت فاطمہ الزہرا بیمار ہے۔ علی المرتضیٰ پاس آئے، آگے پوچھتے ہیں فاطمہ کیا کھانا چاہتی ہیں؟ عرض کیا اے میرے سر کے تاج، میرا یہ دل چاہتا ہے میں انار کھاؤں۔ اللہ اکبر، میں کیا کھاؤں؟ انار کھاؤں، انار کھانے کا دل چاہتا ہے۔ تو علی المرتضیٰ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور سوچتے ہیں پاس تو کچھ ہے نہیں، تو جاتے ہیں بازار کے اندر، اپنے صحابی دوست سے کچھ قرض حسنہ لیتے ہیں اور بازار سے انار خرید کے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو راستے کے اندر ایک فقیر پڑا ہوتا ہے، تو وہ فقیر کے پاس آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، توکل کا بادشاہ بھی تو علی المرتضیٰ ہے، شجاعت کا بادشاہ بھی تو علی المرتضیٰ ہے، جرأت کا بادشاہ بھی تو علی المرتضیٰ ہے، عجز و انکساری کا بادشاہ بھی تو علی المرتضیٰ ہے۔ آپ بیٹھ گئے، آپ پوچھتے ہیں بابا جی یہاں پہ پڑے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ تو بابا جی کہنے لگے اے شیر خدا، اے علی المرتضیٰ، مجھے یہاں پہ پڑے ہوئے 3-4 دن ہو گئے، لوگ میرے پاس سے گزرتے ہیں اور میرا کوئی حال نہیں پوچھتا، لوگ میرے پاس سے گزرتے ہیں میرا کوئی حال نہیں پوچھتا۔ تو آپ پوچھتے ہیں بابا جی آپ کیا بات کھانا پسند کریں گے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں علی المرتضیٰ میرا دل چاہتا ہے میں انار کھاؤں، میرا دل چاہتا ہے میں انار کھاؤں۔ دل میں خیال آیا انار ایک ہے، رفیقہ حیات کے لیے لے کے جانا ہے، اور ساتھ ہی رب کا فرمان بھی یاد آ گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پہ آئے تو اس کو جھڑکو مت، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی سائل گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے تمہاری دہلیز پہ آ کے تمہیں دستک دیتا ہے، اگر تم اسے کچھ دے نہیں نہ سکتے تو کم از کم اچھے طریقے کے ساتھ اسے الوداع ہی کر دو۔ ذات گرامی قدر علی المرتضیٰ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بابا جی کو انار کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بابا جی انار کھا رہے ہیں اور تندرست ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی انار ختم ہوا بابا جی ٹھیک ہو گئے۔ علی المرتضیٰ اب گھر کی طرف آ رہے ہیں، آ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اٹھ کے خود دروازہ کھولتی ہیں۔ علی المرتضیٰ جب اندر داخل ہوتے ہیں اس میں فاطمہ میں جب گیا تھا آپ لاغت تھی، آپ کمزور تھی، آپ کچھ نہیں سکتی تھی، اب کیا ہوا کہ آپ یہاں پہ کھڑی ہو گئی ہیں، آپ نے دروازہ بھی کھولا ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا اے میرے سر کے تاج، وہ بزرگ جو بازار کے اندر انار کھا کے تندرست وہاں پہ ہو رہے تھے، فاطمہ گھر میں بیٹھی شفا یاب ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، تکبیر، کہا کہ وہ بزرگ بازار میں انار کھا کے ٹھیک ہو رہے تھے اور فاطمہ گھر میں بیٹھی شفا یاب ہو رہی تھی۔ عزیزان گرامی قدر حضرت علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا بیٹھے ہوتے ہیں کہ اسی دوران دروازے کے اوپر پھر دستک ہوتی ہے۔ علی المرتضیٰ جاتے ہیں، جا کے دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہیں۔ سلیمان فارسی کے ہاتھ کے اندر ایک تھال ہے اور اس تھال کے اوپر کپڑا ہے، تھال ڈھکا ہوا ہے۔ علی المرتضیٰ کی بارگاہ کے اندر سلیمان فارسی کہتے ہیں میں آپ کے لیے انار لے کے آیا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں کہ علی المرتضیٰ کے گھر لے کے جائیں۔ حضرت سلیمان فارسی جب اس تھال علی المرتضیٰ جب تھال سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ 9 انار ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں سلیمان یہ انار میرے نہیں ہے، یہ کسی اور کے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں نہیں یہ آپ کی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا کہا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ قرآن پڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ میں نے رب کا قرآن پڑھا ہے، رب کے قرآن میں یہ موجود ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آؤ، اللہ ایک کے بدلے میں تمہیں 10 عطا فرما دے گا۔ فرمایا میں نے اللہ کے راستے پہ ایک انار خرچ کیا ہے، یہ 9 انار ہے، یہ میرے نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی قدر ذرا غور سے سنیے گا، حضرت سلیمان فارسی کو کہہ کے علی المرتضیٰ جب واپس مڑتے ہیں تو سلیمان فارسی آواز دیتے ہیں جناب علی بات سنیے، بات سنیے۔ تو آپ اپنی بغل سے 10واں انار نکالتے ہیں، کہتے ہیں میں آپ کے توکل کو آزما رہا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کیا خوبصورت جواب دیا، قرآن
डगमगा नहीं सकता। आप जरा गौर करें, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कुरान वो अजीम किताब है अज़ीज़ान गिरामी कदर, जिसकी तिलावत करने से अल्लाह एक एक हरफ के बदले में 10-10 नेकियां अता फरमा रहा है। और इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा रब्बे कायनात के खुद अपने जिम्मे लिया है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, यहाँ की गुफ्तगू का मयार और मकसद और मुद्दा ये है कि हमने दरसे कुरान में कुरान के फ़ज़ाइल को समझा, हमने शान कुरान को देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अगर हम फिर भी कुरान की तिलावत नहीं करेंगे तो फिर आप ज़रा गौर करें, हमने और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क रहेगा। हम अल्लाह के घर में आए हैं, आज एक इरादा करें कि और कुछ नहीं हम कर सकते तो कम अज़ कम हम सूरह यासीन को ज़ुबानी याद कर लें, सूरह मुल्क को ज़ुबानी याद कर लें, सूरह रहमान को ज़ुबानी याद कर लें। अगर इतना भी नहीं हो सकता तो एक ज़हन नशीन कर लें कि बंदा हर रोज़ कम अज़ कम एक दफ़ा कुरान को ज़रूर खोलेगा, कुरान ज़रूर पढ़ेगा। रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि खालिक़ कायनात हमारे इस दर्स कुरान को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और नींद की रात जो इसमें अता फरमाए।